وزیراعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ وزیراعظم کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں ہر ممکن قانونی اور سفارتی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سفیر رینا کی الوداعی ملاقات۔ پاکستان میں خدمات اور 2022 کے سلاب میں تعاون پر شکریہ ادا۔ جی ایس پی پلس اسکیم کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ۔ دو طرفہ تعلقات، ملکی سیاسی پیش رفت اور اقتصادی شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ یورپی یونین کی سفیر کا پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ سینیٹ میں اسرائیل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد سینیٹر پلبشہ خان نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے سے متعلق اسرائیلی قرارداد ناجائز ہے۔ یہ اقوام متحدہ اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے اقدام علاقے میں امن کے خلاف ہیں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک سے واشنگٹن آمد۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے آج ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ پاک بھارت سمیت دیگر معاملات زیر بحث آئیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بھی غور ہوگا۔ اسحاق ڈار امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے بھی خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان پرامن سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ تنازعات کا حل مذاکرات سے ممکن ہے۔ سانحہ چلاس جام بحق بچے عبدالہادی کی میت لودھنا پہنچا دی گئی۔ نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ چلاس میں سلابی ریلے میں بہہ کر ڈاکٹر مشال فاطمہ، ان کا بیٹا عبدالہادی اور دیور فہد اسلام جام بحق ہوئے تھے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے سے تباہی۔ کلاؤڈ برسٹ سے اب تک 9 افراد جام بحق، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد لاپتہ ہیں۔ ترجمان حکومت کے مطابق 300 سے زائد پھنسے مسافروں اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سیلابی ریلوں سے 500 سے زائد گھر تباہ ہوئے۔ 12 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ صوبے بھر میں 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ تھک بابو سر میں کئی گاڑیاں ریلے میں بہہ گئیں۔ سیلابی ریلوں سے واٹر چینل، روڈ اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ چلاس کے علاقے تھور میں سیلاب میں 2 بچے بہہ گئے۔ دیامر کے ضلع تانگیر میں شدید سیلاب سے بازار، پاور ہاؤس اور مواصلاتی نظام متاثر۔ مانسون کا چوتھا سپیل جاری۔ پنجاب میں آج بھی بادل برسیں گے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی۔ چشمہ براج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ تونسا پل کا گائیڈ بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی لیا کی متعدد بستیوں میں داخل۔ بڑے رقبے پر فصلیں بھی متاثر۔ بھکر میں سیلابی پانی نواحی بستیوں اور زرعی اراضی میں داخل۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے 15 فلڈ ریلیف کیمپ قائم۔ خانپور ہزارہ میں 3 روز سے بند رابطہ سڑکیں کھول دی گئیں۔ بالائی علاقوں کا خانپور سے زمینی رابطہ بحال۔ شیخوپورہ میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے بچے سمیت 3 افراد زخمی۔ سینیٹر انوشا رحمان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر سوالات اٹھا دیے۔ بی آئی ایس پی میں آڈٹ کا کوئی میکانزم ہے یا نہیں، انوشا رحمان کا سوال۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ بی آئی ایس پی کا پروگرام جب شروع ہوا تو اس کی رقم 2 ارب تھی۔ آڈٹ میکانزم، پروکیورمنٹ کا طریقہ کار جو پہلے سے تھا وہی چل رہا ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کی سڑکوں پر پارکنگ فی ختم کر دی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ پارکنگ فیس صرف پلازا، پلاٹس یا مخصوص کونسل کے مخصوص علاقوں میں لی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر شہریوں سے پارکنگ فیس لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کے ایم سی کے بعد 25 ٹاؤنز کی سڑکوں پر بھی پارکنگ فیس مکمل طور پر ختم کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ ترقیاتی تعاون، سیلاب متاثرین کی بحالی اور خواتین کو بااختیار بنانے پر گفتگو۔ مراد علی شاہ کا 2022 کے سیلاب میں عالمی بینک کی معاونت پر اظہار تشکر۔ 20 لاکھ متاثرہ گھروں کی تصدیق مکمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ 6 لاکھ مکانات تعمیر، 13 لاکھ سے زائد متاثرہ افراد کے بینک اکاؤنٹس کھل چکے۔ ورلڈ بینک سندھ کی ترقی میں اہم شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی میں ماہر پروکیورمنٹ افسر کی فوری تعیناتی کا مطالبہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نوجوانوں کے ساتھ خصوصی نشست۔ آپریشن بنیانو مرصوص کی تاریخی کامیابی کو قوم کی اجتماعی فتح قرار دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اپنے خطاب میں کہا کہ پوری قوم ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ تاریخ، قومی نسب العین اور حب الوطنی کی بدولت یک دل اور یک جان ہیں۔ پاکستان ایک امن اور ترقی پسند ملک ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی اساس ہے۔
دشمن کو ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد کی وجہ سے ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ وطن عزیز کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ طلباء کا آپریشن بنیان و مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے چالان پروسیکیوشن برانچ میں جمع کروا دیا۔ سیکیورٹی کے بعد چالان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس چالان میں ملزم عمر حیات کو ہی ثنا یوسف کا قاتل قرار دیا گیا ہے۔ ملزم کے 164 کے اعترافی بیان کا بھی چالان میں حوالہ موجود ہے۔ امریکی ریسلر ہوگن 71 برس کی عمر میں 14 سن کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ ہوگن WWE ریسلنگ کے سپر سٹار ریسلر تھے۔ انہوں نے 5 بار WWF کا ٹائٹل جیتا، کئی موویز اور ٹی وی شوز میں بھی کام کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوگن کی موت پر افسوس کا اظہار، کہا آج ہم نے ایک اچھے دوست کو کھو دیا، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا سپٹمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کروں گا۔ فرانس نے مشرق وسطی میں منصفانہ اور پائیدار امن کے لیے فیصلہ کیا۔ غزہ میں جنگ بندی اور امداد پہنچانے کی اشد ضرورت ہے، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون۔ غزہ جنگ بندی مذاکرات، امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وفود واپس بلا لیے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کے دفتر کے مطابق حماس کی جنگ سے جنگ بندی معاہدے پر جواب جمع کروانے کے بعد وفد کو مشاورت کے لیے واپس بلایا گیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کہتے ہیں ثالثوں نے بہت کوشش کی مگر حماس میں غزہ جنگ بندی کی خواہش نظر نہیں آئی۔ اب یرغمالیوں کی واپسی کے لیے دوسرے آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا حماس کے ساتھ مذاکرات کا ناکام ہونے کا اعتراف، کہا غزہ کے مکین حماس کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، غزہ میں متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بغیر دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی، جاپان کے ساتھ ٹیرف ڈیل سے امریکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ ہماری پالیسی کے نتیجے میں یورپی یونین نے دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا۔ امریکی صدر کی فیڈرل ریزرو بینک کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر حملے جاری، خاتون صحافی کا خاندان سمیت 100 افراد شہید، خوراک اور پناہ کے لیے ہزاروں فلسطینی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ قحط اور غذائی قلت کے بعد شام حق افراد کی تعداد 113 ہو گئی۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی، 1,43,000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ غزہ کی صورتحال ناقابل بیان اور ناقابل دفاع ہے۔ ہم سب متفق ہیں کہ اسرائیل کو اپنا راستہ بدلنا چاہیے۔ غزہ میں امداد کی فراہمی کی اجازت دینے کی فوری ضرورت ہے، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بیان۔